بہارے رمضان، بہارے رمضان، بہارے رمضان، بہارے رمضان۔ العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سفیان قادری۔ بہار رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کا خوش آمدید۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ نا جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا جبریل، دنیا کے اندر میری کون کون سی چیز کو شمار کر سکتا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، دنیا کے اندر جتنے بھی ریت کے ذرات ہیں میں ان کو شمار کر سکتا ہوں۔ آقا، دنیا کے اندر جتنے بھی درختوں کے پتے ہیں میں ان کو شمار کر سکتا ہوں۔ آقا، دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر میں پانی کے قطرات ہیں میں ان کو شمار کر سکتا ہوں۔ آقا، جب آپ کا امتی آپ پر درود پڑتا ہے اس پر جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، میں اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کا ورد کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ رمضان مبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، اس سے ہمیں فیض لینا چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو 313 مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ کثرت میں درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، یا خدا ہم معصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ ماشاءاللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کے ہمارے مہمان بہت ہی پیاری شخصیت، سوشل میڈیا کی زینت بہرنے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا احتشام عطاری صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ ہی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری شخصیت ننھے ثنا خان مصطفیٰ محمد ضیاء عطاری صاحب، آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ آپ ہمارے کہنے پر تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں کا یہاں پر آنا پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ محمد ضیاء عطاری صاحب بسم اللہ کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم ألم نرى كيف فعل ربك بعاد ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. صدق الله. سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ تنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ تنی نسبت ہی میرے کام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے وہ اپنی ٹھوکر پر میں تختا جن کو رکھتا وہ اپنی ٹھوکر پر بس اس گلی کے فقیروں میں میرا نام آئے بس اس گلی کے فقیروں میں میرا نام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی سے یہ پیام آئے میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے میں اس یقین سے آیا ہوں کہ روزے سے میں اس یقین سے آیا ہوں کہ روزے سے وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہ واپس میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے
کبھی طیبہ سے بیان ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری بات رب تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ اللہ پاک ان کا پڑھنا اور ہمارا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے مفتی احمد یار خان نیمی صاحب کی زندگی پر، ان کے بارے میں جانیں گے کس طرح انہوں نے دین کا کام کیا، کیا انہوں نے کیا، انشاءاللہ تعالی آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے۔ علامہ صاحب، پہلا جو سوال، احمد یار خان نیمی کب اور کہاں پیدا ہوئے، اس کے بارے میں کچھ ہم کو بتائیں۔ بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور قبلہ مفتی صاحب کی زندگی پر کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اور لوگوں کو علم دین سکھانا قبول فرمائے۔ آمین۔ آپ کا سوال کہ مفتی صاحب کب اور کہاں پیدا ہوئے، تو قبلہ مفتی صاحب 1 مارچ 1894 ضلع بدایون ہندوستان یوپی ہند میں پیدا ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ آپ ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے اللہ۔ اور آپ کے والد محترم اور والدہ محترمہ بہت نیک اور متقی تھے۔ بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کسی کے گھر میں 1-2 بیٹی ہو جائے تو معاشرے میں اس کو غلط تصور کیا جاتا ہے، غلط انداز دیا جاتا ہے، مگر قربان جائیں مفتی صاحب کے والد کی زندگی پر۔ مفتی محمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں نا یکے بعد دیگرے 5 بیٹیاں پیدا ہوئی، بیٹا نہیں ہوا۔ اب لکھا ہے کہ مفتی صاحب کے والد کے چہرے پر ایک بار بھی نہیں آیا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک غلط چیز تصور کی جاتی ہے کہ بیٹی پیدا ہو تو غلط تاثر لیا جاتا ہے، مگر لکھا ہے کہ مفتی صاحب کے والد کے گھر میں جب بھی بیٹی پیدا ہوئی آپ نے اسے اچھے انداز سے ویلکم کیا، اچھے انداز سے اپنے گھر میں لائے اور اس وجہ سے خوشی کی کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ماشاءاللہ، یہ انداز تھا مفتی صاحب کے والد کا۔ پھر دل میں ایک خواہش تو ہوتی ہے نا کہ میرے گھر میں بیٹا بھی ہو، کیا بات، میرے گھر میں ایک نرینہ اولاد بھی ہو۔ اب دل میں خواہش ہوئی، جب 5ویں بیٹی ہوئی نا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ پاک تو مجھے بیٹا دے گا نا تو وہ بیٹا میں تیری راہ میں قربان کر دوں۔ کیا انداز ہے، مانگا اللہ سے بیٹا 5 بیٹیوں کے بعد، اور وہ بھی اسی شرط پر کہ مولا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ ہمارے اسلاف کا انداز طرز زندگی کیسا تھا، قربان جائے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، حضرت احمد، تو آپ نے اس انداز سے تربیت کی کہ میں نے اسے اللہ کی راہ میں بھیجنا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کے لیے بھیجنا ہے۔ یہ انداز تھا ہمارے اسلاف کا کہ اولاد بھی گھر میں پیدا ہوئی تو اللہ پاک نے ایک طریقہ اور ایک انداز دے دیا کہ اس طریقے سے رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اسلاف کی اس انداز پر توفیق، ہمیں بھی ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ مفتی صاحب نے کیسے علم دین حاصل کیا، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ علم دین آپ کو پتہ ہے یہ لازوال دولت ہے۔ سرکار کا فرمان ہے کہ عالم کی عابد پر ایسے فضیلت ہے جیسی میری ایک ادنا امتی پر ہے۔ بے شک ایسے ہی۔ اب علم دین حاصل کرنا، اس کے متعلق مفتی صاحب کی زندگی کو پڑھا جائے نا تو یقین کریں اسلاف کی جھلک نظر آتی ہے کہ مفتی صاحب نے مشقتیں بھی جلی اور مفتی صاحب نے سفر حضر کو دیکھا نہیں بلکہ سرکار کے دین کو حاصل کرنے کے لیے سفر بھی کیا اور مشقتیں بھی حاصل کی۔ اب ذرا دیکھیے گا مفتی صاحب نے جو ابتدائی تعلیم ہے نا وہ اپنے والد محترم کی بارگاہ میں ہی حاصل کی ہے۔ قرآن پاک ناظرہ پڑھا اور پھر فارسی کی جو چند کتب ابتدائی وہ بھی اپنے والد صاحب سے ہی حاصل کی۔ اور پھر گھر دیکھیں، جب دینی گھر ہوگا نا، گھر میں دینی ماحول ہوگا تو پھر تربیت بھی اولاد کی اس طریقے سے ہوگی۔ دنیا دار اپنے بیٹے کو دنیا دار بنانے کے لیے طرح طرح کی کوشش کرتا ہے، تو اسی طرح جو بندہ دیندار ہوتا ہے اپنے بیٹے کی تربیت بھی دین والی کرتا ہے۔ اب والد صاحب نے بڑی اچھی تربیت کی، پھر آپ کو شمس العلوم میں بھیجا علم دین کے لیے، آپ نے چند سال وہاں گزارے۔ پھر حضرت اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی کمال کے بزرگ، بے شک، پھر آپ کے بارگاہ میں بھیجا اور کمال دیکھیں اور مفتی صاحب کی ذہانیت دیکھیں۔ مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مفتی صاحب کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا تو عرض کی نا میں نے چند ابتدائی کتابیں فارسی کی پڑھی ہیں
تو مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ٹیسٹ لے لوں. ہائے ہائے کیا بات. اب بڑے کا انداز ہوتے ہیں نا. بے شک ایسے. تو انہوں نے مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں ٹھیک ہے جی. عرض کرتے ہیں جی لے لے ٹیسٹ. ہائے ہائے. اور فرمایا کہ جہاں جہاں سے مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے پوچھا ویسا ہی جواب حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے عرض کر دیا. کیا بات. کیا کمال کا انداز تھا. ماشاء پھر مفتی صاحب نے جب دیکھا نا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے, اللہ. قابل ترین ہے, تو آپ نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا. اور قربان جائیں جب کھانے کا وقت ہوتا تھا ہمارے یہاں تو اچھی روٹی تلاش کی جاتی ہے, اچھا کھانا تلاش کیا جاتا ہے, مگر مفتی صاحب پتہ کیا کرتے تھے, سارے بچے کھا کے چلے جاتے تھے نا, تو بعد میں جو دسترخوان پر ٹکڑے پڑے ہوتے تھے نا وہ کھا کے اپنا گزارا کرتے تھے. اور باورچی کیا کہتا تھا, کہتا تھا کہ یہ جو بچہ ہے نا یہ ایک دن بہت بڑا آدمی بن جائے گا, بے شک ایسے. یہ ایک بچہ بہت بڑا آدمی بن جائے گا. تو قربان جائیں پھر وہ مفتی صاحب کیا بن گئے, بے شک. علم دین کی بہاریں لٹائیں, شاگرد دیکھیں تو کمال کے کمال, تصانیف دیکھیں تو کمال کمال, تقریر کی طرف آ جائیں تو وضاحت ہی وضاحت. آپ کا انداز ایسا کہ لوگ سنتے تو سنتے رہ جاتے. ایسے کمال کے بزرگ تھے. اور مشقتیں بھی جری. دیکھیں ہندوستان کہاں, تو اب وہ گجرات میں تشریف فرما, کتنے سفر کیے ہوں گے. اور قربان جائیں پھر تربیت بھی والدین کی کیسی کہ بیٹا دین کی راہ میں نکلنا ہے. آج تھوڑی سی تکلیف دین کی راہ میں ہو جائے نا سرکار, تو ہم دیکھیں معمولی سا بخار ہو جائے تو ہم بہانہ لگا کر وہ 11 ماہ بعد ایک رمضان آتا ہے تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہی, بالکل ایسے ہی. ایک چھوٹی سی بیماری کا بہانہ لگاتے ہیں. تو قربان جائیں جنہوں نے نہ بیماری دیکھی, نہ سفر کی مشقتیں دیکھی, نہ پریشانیاں دیکھی, نہ گھر کی مصیبتیں دیکھی, بلکہ دین کے لیے اور سرکار کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. ایسی زندگیاں گزاری ہمارے مفتی صاحب نے. تو قربان جائیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اسلاف کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کی تصانیف اور آپ کی دین کی خدمت کی طرف توجہ دی جائے. تو آپ نے تفسیر نعیمی کی چند ایک کتب جو آپ نے جلدیں تصنیف کی, پھر آپ انتقال کر گئے. اللہ پاک ان کی مرقد پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ نے جاء الحق کتاب باطل فرقوں کے بارے میں لکھی, کمال کی کتاب ہے. اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ مجھے دوسرے بد عقیدہ لوگوں کے عقائد اور ان کا رد مل جائے تو وہ جاء الحق کتاب مطالعہ کر لے. یقین کریں مفتی صاحب نے ایسی ایسی کمال کی وضاحت لکھی ہے. کرامت کو نہیں مانتے لوگ, اپنے کرامت کا پورا پورا ثبوت احادیث کریمہ سے, قرآن کی آیات سے دیا ہے. اسی طرح کے کئی حاضر و ناظر کے مسئلے پر کئی موضوعات پر آپ نے اس جاء الحق چھوٹی سی کتاب میں اتنا سمندر پرو دیا. پھر اس کی طرف فتاوی نعیمیہ کی طرف آ جائیں, آپ نے اس میں کمال کمال کے فتاوی لکھے ہیں. اس مرقات المناجی کی طرف آ جائیں, اللہ اکبر کیا کمال کی کتاب لکھی ہے. وضاحت تشریح حدیث کی اور حدیث کے ماخذ, اور کمال دیکھیں مفتی صاحب کا, جس راوی سے وہ روایت ہو اس راوی کا مکمل حال بیان کر دیتے ہیں. کیا بات ہے, کمال دیکھیں مفتی صاحب کا. یہ مفتی صاحب ہیں جنہوں نے دین کے لیے خدمت بھی کی, دین کی راہ میں مشقتیں جھیل کر اپنا کچھ نام بنایا, اور کچھ نام نہیں پھر کمال کا نام بنا دیا. اللہ پاک ہمیں ان کی علم دین کی برکت سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ کمال انداز ہے آپ کا بھی ماشاءاللہ. اچھا میں اپنے ناظرین کو یہ کہتا چلوں کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی, اس کے متعلق آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو آپ نیچے لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم وقت مناسب پر آپ کا سوال علامہ صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے. اچھا علامہ صاحب ایک سوال اور ہے کہ مفتی صاحب کے جو حالات زندگی کے بارے میں اس میں کچھ روشنی. بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی, انسان کا کردار ہی اصل چیز ہوتی ہے. بے شک ایسا ہی. معاشرے میں جس نے بھی بلندی پائی ہے نا, اس نے اپنی زندگی میں اپنی کیٹاگری کو, اپنے مرتبے کو سمجھ کر اور اس کو فالو کر کے ہی کامیابی پائی. اب معاشرے میں جس بڑے مرتبے والے بندے کو دیکھیں تو ایسا ہی ہوگا. اب دیکھیں کہ مفتی صاحب کی زندگی میں غور کیا جائے نا, میں جتنا مطالعہ کیا آپ کے متعلق, تو آپ نماز کے بڑے پابند تھے. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے. ہم دنیا کے بڑے کام کر سکتے ہیں, بڑا مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں, مگر مزہ یہ ہے کہ رب کو راضی کر کے حاصل کیا جائے. مزہ یہ ہے پھر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کر کے حاصل کیا جائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اللہ اور رسول کی محبت ساتھ لے کر چل کر کامیابی حاصل کرنا سب سے بڑا مرتبہ ہے. اور مفتی صاحب کی زندگی میں غور کیا جائے نا
تو واقعی مفتی صاحب کی زندگی میں یہ دونوں پہلو ملتے ہیں، بے شک اللہ سے محبت، رسول سے محبت، اللہ سے محبت، رسول کی اتباع، یہ کمال تھا مفتی صاحب کی زندگی میں۔ اور دوسرا، آپ کبھی بھی اپنی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیتے تھے، بے شک بوجھ ایسے نہیں دیتے تھے۔ ایسے وہ ہے نا روایت ہے کہ مسلمان کو تکلیف دینا گویا کہ کعبے کی دیوار کو اپنے اذیت پہنچانا ہے، حدیث کا مضمون ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم ایک کعبے کو چومتے ہیں، ہاں اس کعبے کا ادب و احترام کرتے ہیں، اگر ہم کسی مسلمان کو یقین کریں پریشان کر دیں، تکلیف دیتے ہیں، تو سوچیں کہ آپ نے کعبے کی دیوار کو جھنجھوڑا ہے، اس کو تکلیف دی ہے۔ تو مفتی صاحب کی زندگی سے یقین یاد یہ پہلو ملتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی کو پریشان نہیں کیا۔ بے شک ایسے بلکہ لکھا ہے کہ مفتی صاحب جب کہیں سے آتے نا تو اسٹیشن پر آپ کو پتا سامان ہوتا ہے اپنے پاس، اپنے محبین، آپ کے ساتھی، آپ کے شاگرد بڑی کوشش کرتے ہیں وہ سامان سرکار ہم اٹھا لیں، سانو دے دو، مگر مفتی صاحب علیہ رحمہ آپ فرماتے نا نا میرے سامان کو ہاتھ نہیں لگانا، میں خود اٹھا کے دے کے جاؤں گا، میں تمہیں کیوں مشقت میں ڈالوں، سامان میرا اور مشقت میں تم پڑ جاؤ۔ آپ فرماتے تھے میرا سامان میں ہی مشقت میں پڑوں گا۔ اور لکھا ہے مفتی صاحب قبلہ گلیوں میں اپنا سامان لے کر چاہتے تھے۔ آج کسی کو مرتبہ مل جائے نا سرکار، تھوڑا سا عہدہ سا مل جائے تو وہ جناب اپنے کپڑے بھی سنوارے گا اور خود کو اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں نا ان کے سامنے بڑا ہے جی بڑے مرتبے والے، مگر قربان جائے مفتی صاحب کے جو سامان پکڑ کر گلیوں میں جا رہے ہیں۔ کیا کمال، کیا سادہ انداز تھا اور سادی زندگی۔ یقین کریں میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے سادہ لباس پہنتے تھے، بہت سادہ لباس، حتیٰ کہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوتے تھے نا تو باہر والا کوئی بندہ آتا تھا نا وہ پہچان نہیں سکتا تھا مفتی صاحب کون ہے، شاگرد کون ہے، اتنے سادہ۔ بلکہ بسا اوقات کہیں خطاب کے لیے چلے جاتے نا، تقریر کے لیے، تو جب ساتھ آپ کو پتا محبین بھی ہوتے ہیں تو مفتی صاحب کا استقبال کرنے کے لیے جب لوگ آتے نا تو لوگ پہنچتے، تو جب دیکھتے نا تو لوگوں سے پوچھتے تھے شاگردوں سے سرکار بتائیں مفتی صاحب کون سے، کیا بات، کیا انداز تھا مفتی صاحب کا، اللہ ایسا کمال کا انداز، اتنے سادہ۔ اور آج ہمارا معاشرہ دیکھ لیں آپ، ایک تو بے حیائی تو ہے ہی ہے، اوپر سے ہم نے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کچھ نوجوانوں نے کچھ بے حیائی، لیکن جب اخلاقیات انسان کی زندگی سے نکل جاتے ہیں نا، اخلاقیات انسان کی حیا ہیں، روایات میں ملتا ہے کہ اخلاقیات ہی انسان کی حیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب انسان کی حیا، وہ مقولہ ہے نا وَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، جیدی مر جائے جیدی حیا ہی ختم ہو جائے انہوں چھاڑ دو۔ یہ کس لیے ہے؟ اسی بات پر ہے کہ سرکار حیا بہت ضروری ہے۔ اور آپ مفتی صاحب کی زندگی میں غور کریں نا تو یہ چیز بہت نمایاں ہوتی ہے۔ ہمارے اولیاء پر اعتراض کرنے والوں کو بھی میں یہ بات ضرور کہہ دوں کہ آپ نے نا اوپر سے بات دیکھی ہے، کبھی ہمارے بزرگوں کی سیرت پڑھ کے تو دیکھیں کیسی کیسی مشقتیں آپ نے برداشت کی ہیں، اور انداز زمانے سے جدا رکھا، انداز زمانے سے جدا رکھ کے یہ بتلا دیا ہے رہے ہم دنیا والوں میں ہیں مگر ہم اللہ اور رسول کو راضی کر کے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ مفتی صاحب کی زندگی ہے۔ آپ نے تربیت اولاد میں بھی بہت کمال کیا ہے، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے باجماعت نماز ادا کرتے۔ اور ہمارے گھر میں آج آپ کو پتہ ہے وہ پہلے کے دور میں ہوتا کیا تھا کہ فجر کا ویلا ہوتا تھا نا، فجر کا ٹائم ہوتا تھا تو پہلے ماں کہتی او پترو اٹھو اٹھو ٹائم فجر دا ہو گیا، مگر آج کا زمانہ آپ غور کریں فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو ماں آواز دیتی ہے پتر سو جا ساری رات ہو گیا موبائل چلانے۔ انداز زمانہ بدل گیا نا، بالکل صحیح ہے، لوگ بدل گئے، مگر کمال مفتی صاحب کا کہ نماز با جماعت خود بھی ادا کرنی، اپنے دونوں شہزادوں کو بھی ساتھ میں لے کے جانا کہ پترو میں نے بھی اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، تم لوگوں نے بھی حاصل کرنا ہے۔ یہ تھی ہماری اسلاف اور یہ تھی ان کی زندگی۔ اب یقین کریں غور کریں نا تو بہت کچھ ہمارے مفتی صاحب کی زندگی سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگی کا کچھ حصہ عطا فرمائے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ آئیے ہم اپنے پروگرام میں نعت شریف پیش کرتے ہیں محمد زیاد طاری صاحب۔ نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا
کمالات نبی تو سائن سے بھی غالا ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سائن سے بھی غالا ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں امینہ کا جو لالا کمالا نبی کا جو ذکر بے مثال مالا عمر کی جرأت پہ جاؤ قربا ہے جسے کیسے کسرا لذا عمر کی جرأت پہ جاؤ قربا ہے جن سے کیسے کسرا لذا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا جو گجر طیبہ میں آج بڑھ کر خیال آیا کمال ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے. اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے. اچھا علامہ صاحب مفتی صاحب کی کوئی کرامت ہمیں بتائیں کہ کیا کیا ان کی کرامتیں تھیں, کوئی ایک ارشاد فرما دیں. دیکھیں جی اللہ کے ولی سے کرامت کا ظہور یہ تو بلا شبہ یقیناً ہوا ہے. ایسے ہی قرآن پاک میں بھی اس کے متعلق آیا ہے اور کرامت کے متعلق ہمیں اعتقاد رکھنا چاہیے. جی اور ایک چیز میں یہاں نقطے کی بیان کرتا چلوں کہ کرامت کا ظہور بھی سرکار کی نبوت پر دلیل ہے. اللہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی ولی کی کرامت کا ظہور اس کے نبی کی اس کے نبی کے معجزے پر دلیل ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے نا. مگر کچھ لوگوں نے آج کل کرامت کا شوشہ بنا دیا, مذاق بنا دیا اور سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں کے ذہنوں میں اعتراضات ڈال دی ہیں. لہٰذا کرامت کے متعلق میں احادیث کریمہ اور قرآن پاک سے بعد میں بات کرتا ہوں. ذرا مفتی صاحب کی کرامت میں سنا لوں کہ مفتی صاحب کے ایک دوست ہیں حکیم سردار علی صاحب. ایسے ہی آپ کے دوست تھے تو آپ کے سردار علی صاحب کے نا کسی پڑوسی نے شرارت کی تو تھانے میں جا کے نا شکایت کر دی. ویسے مزاح کے طور پر ہی تھانے دار نے طلب کر لیا. اچھا تھانے دار نے بلا لیا تو وہ سردار صاحب حکیم صاحب بڑے پریشان ہوئے. مفتی صاحب کے پاس آئے ڈرتے ڈرتے, کہا سرکار تھانے دار کی طرف سے پیغام ہے, تھانے دار نے بلا لیا ہے تو ڈر بڑا لگ رہا ہے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں حکیم صاحب چلے جائیں آپ. اب موسم سرما تھا تھوڑا تھوڑا سا تو آپ نے نا اپنی چھتڑی دے دی. اچھا کہا اسے ساتھ لے جاؤ. اب وہ حکیم صاحب کہتے ہیں سرکار گرمی تو نہیں ہے اتنی, نہ ہی دھوپ ہے اتنی اور نہ ہی بارش ہے جناب, بے شک تو چھتڑی کیا کرنی ہے. آپ نے فرمایا ساتھ لے جاؤ کام آئے گی. کیا بات. اب آپ کو پتہ ہے اللہ والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا اس میں بھی بڑے راز ہوتے ہیں, مگر پتہ بعد میں چلتا ہے. ہم لوگ نا ذرا کالے ہیں, تھوڑی سی جلدی کرنے والے ہیں, مگر بڑوں کے جو انداز ہے نا, بڑوں کی باتیں ہیں اس میں بڑے راز ہوتے ہیں. حکیم صاحب لے گئے چھتڑی لے کے جب تھانے دار کے پاس پہنچے نا, وہ جناب اس نے کرسی تیار کی, آپ کو بٹھایا, حکیم صاحب کو جناب بڑی عزت احترام کیا. بڑے حیران ہوئے حکیم صاحب, مجھے تو پیشی کے لیے بلایا تھا, یہاں پہ تو بڑی عزت افزائی ہو رہی ہے. اور تھانے دار کہنے لگا کہ جناب کوئی اور خدمت ہمارے لائق. اچھا آپ بیٹھے ہیں, میں آپ کے لیے کچھ انتظام کرتا ہوں. آپ نے منع کر دیا, نہیں جزاک اللہ. اٹھ کر چلے گئے.
حکیم صاحب کہتے ہیں میں تھوڑی آگے گیا تو تھانے دار نے پیچھے سے پھر آوازیں دینا شروع کر دی، اور سرکار پیچھے آ جائیں، واپس آئیں۔ میں نے منع کیا، کہتے نہیں آئیں۔ میں دوبارہ گیا، کہتے جی دل کرتا ہے آپ کو چائے پلا کے بھیجو۔ ہائے 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 کیا بات ہے۔ اب اس نے چائے منگوا لی، حکیم صاحب نے بڑا منع کیا تو کہا نہیں، تھانے دار کہتے نہیں آج چائے پی کے جائیں آپ۔ جناب وہ پیشی کے لیے آئے تھے، تھانے دار صاحب نے چائے بھی لائی، ساتھ میں بسکٹ بھی لا دی، لو جی حکیم صاحب پیئے۔ حکیم صاحب بڑے پریشان، میری رپورٹ ہوئی ہے، میرے خلاف پرچہ ہوا ہے، اور یہاں بجائے تھانے دار جیل میں ڈالنے کے میری عزت افزائی کر رہا ہے۔ کوئی تو راز ہے، تسلی دینے والے کون تھے؟ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ۔ سارا معاملہ گزرنے کے بعد گئے مفتی صاحب کے پاس، کہتے سرکار ہے غلط سمجھ نہیں ہے، مجھے پتا تھا میری رپورٹ ہوئی ہے، تھانے دار نے مجھے سیدھا جیل میں ڈال دینا، اور یہ کیا گیا ہو چائے بھی پلائی بسکٹ بھی کھلائے، اصل مسئلہ سمجھ نہیں ہے۔ مفتی صاحب فرماتے قبلہ چھتری کی کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کیا بات، اللہ اکبر۔ کچھ راز ہوتے ہیں بتائے نہیں جاتے، یہ اللہ والوں کی کرامتیں ہیں جناب۔ اور مفتی صاحب تو سرکار کی بارگاہ میں بڑے مقبول بندے ہیں۔ اچھا، آپ کی سیرت میں ایک واقعہ بڑا کمال کا ملتا ہے، سرکار سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ نے خود بیان فرمایا، کہتے ہیں مدینے میں بازار میں گھوم رہا تھا تو نظر پڑی ایک قلم پر، خوبصورت پین پر، تو دل میں خیال ہوا کہ کاش یہ میرے پاس ہوتا تو میں اس سے تفسیر کا کام کرتا۔ اللہ اکبر۔ مگر نہ جیب نے اتنی اجازت نہیں دی، اتنے پیسے نہیں تھے، بس دل میں خیال رکھا تو سوچا کہ اگر سرکار نے روزے پر بلا لیا تو میں عرض کروں گا سرکار دل بڑا کرتا قلم لینی ہے، صرف تفسیر کا کام کرنا۔ مگر آپ کو پتا امتیوں کے حال سے سرکار تو باخبر ہے نا، ہر حال میں وہ باخبر ہے۔ ہم بے خبر ہو گئے تو کیا ہوا، وہ تو ہر حال میں باخبر ہے ہماری بے وفائی پر۔ وفادار ہوتے تو کیا ہوتے، تو وہ کسی نے کہا تھا نا دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے، کیا بات، تم نے چاہا ہی نہیں ہمیں چاہنے والوں کی طرح۔ اصل مسئلہ یہ ہے جب دل چاہے گا نا تب سب کچھ ہوگا، تب عطائیں ہوگی، تب نظر کرم ہوگی۔ بات اصل چاہنے کی ہے، بات اصل چاہنے کی ہے۔ اور جب دل میں سرکار کی محبت آ جائے نا پھر کسی اور کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ اب وہ مفتی صاحب کہتے ہیں جی نماز ظہر پڑھی میں نے اسی دن یا اس سے اگلے دن، کہتے ہیں ایک بندہ ملاقات کے لیے آ گیا، بندہ ملاقات کے لیے آیا تو میرے ساتھ ملا تو کہتا ہے میں نے آپ کو تحفہ دے دیا، کہتے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہی پین جو بازار میں دیکھا تھا اس نے مجھے دے دیا۔ کیا بات، دل میں خیال آیا کہ یہ ادھر سے ہی کرم ہوا ہے۔ بے شک ایسا ہی سرکار کی عطا ہے کہ پین خود بخود ہی آ گیا، کیا بات، نہ پیسے لگے بس دیا آ گیا، سرکار تحفہ قبول کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جب سرکار کا بندہ سرکار کی محبت سرکار کا عشق بندے کے دل میں آ جائے پھر بندہ وہ کمال کر دیتا ہے کہ بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ، اسی لیے کہا جاتا ہے کرامت وہ عقل میں نہ آئے، بے شک ایسے ہی بات اصل وہ ہے جو عقل میں نہ آئے۔ وہ میں نے ایک واقعہ پڑھا شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ والا، وہ ایک بازار میں گئے نا، ایک شہر میں گئے بلکہ، تو وہاں دیکھے ایک بندہ شہر پہ سواری کر رہا، پریشان ہو گئے، شیر پہ سواری، پریشان ہو گئے تو تھوڑا ڈرنے لگے۔ جو شیر پر سواری کر رہا تھا کہتا سرکار ہے ڈریے نا، یہ شیر میرے تابع ہے۔ پوچھا یہ شیر تیرے تابع کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا جب سے اللہ اور رسول کا ہو گیا تب سے اللہ، کیا کمال ہے۔ اور مشکاہ شریف کی روایت پر توجہ کرے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی، آج تو کہتے ہیں نا عشق رسول کچھ نہیں دیتا، اور بھائی ذرا غور تو کر، احادیثیں پڑھی ہوئی ہیں عشق رسول سے کہ سرکار کا عشق دیتا کیا ہے، ذرا بندہ غور تو کرے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں روایت پڑھی یقین کرے بڑا مزہ آیا، پھر دل میں خیال آیا یار واقعی دل میں عشق رسول ہو تو مزہ ہی مزہ ہے، بے شک ایسے ہی۔ اب دیکھیں حضرت سفینہ رضی، اس سے کرامت بھی ہے اس سے عشق رسول بھی ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کی جنگ میں گئے نا تو لشکر سے بچھڑ گئے یا قیدی ہو گئے، بچھڑ کے برحال اپنے لشکر کو ڈھونڈتے چلے تو ایک جنگل میں پہنچے، جنگل میں پہنچے تو شیر آ گیا راستے میں۔ آپ کو پتہ ہے چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے جناب، کوئی سامنے آ جائے تو ہم ڈر جائیں، پر یہ عشق رسول کی برکت ہے بندہ ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ ان اولیاء اللہ والے وہ ہیں جو کسی کا ڈر ہی نہیں ہوتا، پریشانی کوئی نہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے نہیں بلکہ کہنے لگے اے ابو الحارث
میں سرکار دا غلام ہائے اللہ اللہ میں سرکار دی صحبت چرانے والا. کیا بات اللہ جب شیر نے سنا نا وہ چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہائے پیروں میں آگے بیٹھ گیا, ہائے 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 قدموں میں بیٹھ گیا. اللہ اور پھر کمال دیکھیں آگے, شیر حضرت سفینہ کے ساتھ تب تک چلتا رہا اور ایسے نہیں چلا ہائے بلکہ کبھی آگے کبھی پیچھے, پیچھے. کبھی آگے کبھی پیچھے, کہ کوئی دشمن آ کے وار نہ ہائے کرے. ہائے ہائے کیا بات شیر بجائے نقصان پہنچانے کے خود محافظ بن گیا, اللہ اللہ اس وجہ سے عشق رسول کی وجہ سے. بے شک تو پھر کیا ہوا, اسی شیر نے حفاظت کرتے کرتے آپ کو آپ کے لشکر کے ساتھ ملا. ہائے ہائے کیا مطلب کہ کرامت اور عشق رسول ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے دل میں ہو تو کمال پیدا ہوتے ہیں. بے شک ایسے ایسے ہی. اب دیکھیں قرآن پاک میں کرامتوں کا بھی ثبوت ہے. آپ نے سنا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلیفہ کا واقعہ, حضرت عاصم بن برقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بے شک قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا, اور تفسیر نعیمی میں جن کا تذکرہ ہے مفتی احمد آپ نے لکھا ہے کہ کتاب کے علم سے مراد کیا ہے, اس میں اعظم اللہ اس کا آپ کے پاس علم تھا. اس علم کی برکت سے وہ تخت جو 80 گز لمبا تھا, ہیرے جواہرات سے لدا ہوا تھا, اتنا وزنی وہ تخت. اور بتایا گیا کہ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ وہ بڑے تہ خانے میں رکھا ہوا تھا, بڑی حفاظت میں رکھا ہوا تھا. جن سے پوچھا نا حضرت سلیمان نے, ہاں بھائی لے آ سکتا ہے, کہا سرکار لے آ سکنا مگر مجلس جدو تک ختم ہو جائے گی. پنجابی میں جملہ سمجھاتا ہوں. حضرت عاصم بن برقی نے پوچھا نا, ہاں جی بھائی تاڑا کی ہے, اللہ کہا سرکار تسی اکھ جھپکنی ہے تخت تاڑے. اللہ اللہ کیا بات ہے کیا بات. یہ جی یہ وہ بندہ نبی نہیں, اللہ کا ولی, اس میں اعظم جس کے پاس علم تھا. یہ کرامات ہیں. پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ان کا تذکرہ دیکھ رہے تیسرے سپارے میں, آپ کے پاس بے موسم پھل آتے تھے, اور جب دیکھا جاتا تو آپ کے پاس انگور آتے, وہ کوئی دینے والا بھی نہیں. پوچھا کہاں سے, میرے رب کی طرف سے آتا ہے. کرامتیں ہیں بھائی. آپ قرآن پاک کو تو دیکھیں. ایک بد مذہب نے کہا جی کرامتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے, اللہ کے ولی کوئی نہیں ہے. اب میں نے کہا حضرت قرآن پاک پڑھا ہے جی پڑھا, سلیمان علیہ السلام کے وہ خلیفہ کا واقعہ پڑھا ہے جی پڑھا ہے. تو وہ اللہ کے ولی ہیں, اور کون ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ کون ہے اللہ کے ولی ہیں. بندے کو غور کرنی چاہیے, جس کے ذہن میں مخالفت ہو بات سمجھ ہی نہیں سکتا, ایسے ہی نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے نا. اس لیے کرامات کا ظہور اللہ کے ولیوں سے ہوا ہے, اور اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے, اعتقاد ہمارے لیے ضروری ہے. اور اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں جی, ہم تک اسلام پہنچا ہے, اللہ کے ولیوں کے ذریعے پہنچا ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کا برگزیدہ اور اپنے ولیوں کے ساتھ محبت کرنے والا بنا, ان کی شفقتوں میں رہنے والا بنا. ماشاءاللہ کیا بات ہے, کیا انداز ہے الحمدللہ. اچھا ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. آخری سوال ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. لاما صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ مفتی صاحب کا جو مزار ہے یہ کہاں پر ہے؟ اسی آخری سوال بس پروگرام کا شامل. مفتی صاحب خوش نصیب ہیں کہ مفتی صاحب پاکستان میں جلوہ گر ہوئے, ہندوستان میں پیدا ہوئے, مشقتیں کاٹتے ہوئے, پریشانیاں حاصل کرتے ہوئے, پھر ان کا مقابلہ کرتے ہوئے, سفر کرتے ہوئے. یہ دین والوں کے کام ہوتے ہیں. دنیا دار پر اتنی مصیبت پڑ جائے جناب وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائے, بات دین کی ہے. بڑی بڑی ہم نے سرکار ایسے ایسے بندے دیکھے دین کی وجہ سے جتنی مرضی پریشانیاں پیچھے نہیں ہٹتے, اس لیے کہ دین کا کام ہے. سرکار خوش ہوں گے, اللہ راضی ہو جائے گا, اور کیا چاہیے. تو قبلہ مفتی صاحب نے علم کا سفر کیا, مفتی صاحب نے دین کو پہنچاتے پہنچاتے اس وقت آپ کا مزار اور آپ کا انتقال 3 رمضان المبارک 1391 ہجری 24 اکتوبر 1971 کو گجرات شہر پاکستان کا وہاں پر ہوا, اور وہیں گجرات شہر میں ہی آپ کا مزار پر انوار ہے, اپنی برکتیں لٹا رہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمیں مفتی صاحب کے بارے میں بتایا. رب تعالیٰ ان کا تذکرہ ہم نے سنا, اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے, اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب کے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہمارے ثنا خان مصطفیٰ ماشاءاللہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہمارے کہنے پر یہاں پر تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں پر آنا, مل بیٹھنا اور سنانا اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. علامہ صاحب پلیز دعا کریں
اور ہمیں پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. آمین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہل. آمین. یا رب العالمین تیری توفیق سے یہاں بیٹھے علم دین کی باتیں ہوئیں. مفتی احمد یارقانینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہوا، آپ کی سیرت کے متعلق سنا. یا رب العالمین اسے قبول فرما. آمین. غلطیاں اور زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آمین. ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرما. آمین. مفتی صاحب کی سیرت سے جو کچھ حاصل ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا رب العالمین ہمیں سدا اپنے ولیوں کا ادب و احترام کرنے والا بنا. آمین. یا رب العالمین ولیوں کے بغض سے بچا. آمین. یا رب العالمین ولیوں کی کرامتوں کو ماننے والا بنا. آمین. یا رب العالمین ہمیں اپنے ولیوں کی محبت سے سرشار فرما. یا رب العالمین ان کے صدقے سے ہمیں عشق رسول کی شمع نصیب فرما. آمین. آمین. یا رب العالمین عشق رسول کے برکت سے صحابہ والے بیت کی محبت عطا فرما. آمین. یا رب العالمین ہمارے والدین پیر و مرشد اساتذہ کرام تمام امت محمدیہ کی کامل بخشش فرما. آمین. یا رب العالمین فوت شدگان جتنے مسلمان چل کے ان کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. ان کی کامل بخشش فرما. یا رب العالمین اس پروگرام کو دن چگنی رات ترقیاں عطا فرما. یا رب العالمین اس پروگرام میں برکتیں عطا فرما. یا رب العالمین ان کو سجانے والے جتنے بھی ہیں ان تمام احباب کی کامل بخشش فرما اور ان کے پروگرام میں برکتیں عطا فرما. یا رب العالمین ان کا یہ دین کا کام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان کے لیے آسانی عطا فرما. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہارے رمضان، بہارے رمضان.